اللہ عز و جل کا کتنا کرم ہے کہ رمضان کریم کی پہلی رات سے قرآن کریم سننے کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی، اور وہ الفاظ، وہ آیات، وہ جملے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، جبریل امی لے کر آئے، محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترے اور حضور علیہ السلام کے لبوں کو جنبش ہوئی، حضور نے صحابہ کو سنائے، صحابہ نے تابعین کو بتایا، اور یہ قرآن کریم ہم تک پہنچا۔ امت محمدیہ پر رب العالمین کا بے انتہا انعام ہے کہ قرآن کریم سینوں میں محفوظ ہے۔ بحمدہ تعالی ہمیں پورا قرآن کریم سننے کی، ہمارے حافظ صاحب کو پورے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کریم سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا، اس لیے قدر والی رات میں نازل کیا کہ یہ کتاب ہے بھی بڑی قدر والی۔ جن جن لوگوں نے اس کی قدر کی ہے وہ بھی قدر والے ہو گئے، اور جنہوں نے اس کو پس پشت پھینکا ان کی کوئی قدر و قیمت نہ رہی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عزتیں ملیں گی، اور اسی کو پس پشت پھینکنے کی وجہ سے لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اقبال نے جواب شکوہ میں بڑی خوب بات کہی تھی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن نگر تم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ مسلمانوں کے تاج کافروں کی ٹھوکروں پر ہوں، اور مسلمان اپنی سلطنتیں بچانے کے لیے، اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے کفار کے در کی گدائی کر رہے ہوں، اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ اور یہ ذلتیں کیوں ہمارے مقدر میں لکھ دی گئیں کہ ہم نے قرآن کریم کی قدر نہ کی؟ آج جدھر دیکھیں خون مسلم بہہ رہا ہے، افغانستان ہو، فلسطین ہو، شام ہو، یمن ہو، لبنان ہو، پاکستان کے خطے ہوں، جدھر جدھر نگاہ دوڑاتے جائیں گے آپ کو مسلمانوں کا خون بہتا نظر آئے گا۔ مسلم امہ آپس میں انتشار کا شکار ہے، عجیب خلفشار ہے، اور ہمارے دشمن ہمیں اسلحہ بیچنے والے، ہمارا مال لوٹنے والے، ہمارا پیٹرول لینے والے، ہمارا سونا لینے والے، وہ سب مختلف انداز سے ہمیں لوٹ رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں۔ اور یہ ساری وجوہات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کریم سے ناطہ ہمارا ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن کریم ایک ہی رات میں، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، ایک ہی رات میں آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور پھر نجمن نجمن آہستہ آہستہ بقدر ضرورت وہاں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور اسی قرآن کے ذریعہ سے صحابہ کو عزتیں ملیں، اسی قرآن کے ذریعہ سے وہ لوگ جنہیں کھانے کا سلیقہ نہیں تھا، جنہیں پہننا نہیں آتا تھا، جن سے 4 گدھے نہیں سنبھالے جاتے تھے، اونٹوں کی قطار سیدھی نہیں ہوتی تھی، وہ عرب کے بادیہ نشین اتنی عزتوں اور اتنی عظمتوں کے قابل ہو گئے کہ دنیا آج بھی کہتی ہے کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر بن خطاب ہوتا تو ہر طرف اسلام ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم وادی تہامہ سے گزر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المؤمنین یہاں کیا ایسا ہے جس نے آپ کو رلا دیا؟ کہا یہی وادی تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے چند اونٹ دیے، کہا ان کو سیدھے لائن میں چلاؤ، مجھ سے سیدھے نہیں ہوتے تھے، ان کی لائن سیدھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جوڑوں کا صدقہ ہے، حضور کی تعلیمات کی برکت ہے۔ آج
پورا کفر میرے نام سے لرزتا ہے، ہر طرف عمر کا رعب اور دبدبا ہے، اور عمر کے نام سے کفار اپنے قلعوں میں اپنی فوجوں کے حصار میں بیٹھ کر لرزتے اور کانپتے ہیں۔ تو عزتیں ہمیں قرآن کریم سے ملیں، اور اب بھی عزتیں قرآن کریم سے نصیب ہوگی۔ فرمایا یہ رات وہ رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ایک تو یہ ارشاد ہوا کہ اس رات میں قرآن کریم اترا، پھر ارشاد ہوا 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس رات میں طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ طلب ثواب کی غرض سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ترغیب دلائی، شوق دلایا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ نے جب یہ باتیں سنی کہ فلاں نبی کے امتی جو ہیں اتنا عرصہ انہوں نے عبادت کی، اور پلک جھپکنے تک ایسا وقت نہیں گزرا، لمحہ نہیں گزرا کہ غفلت ہوئی ہو، 80 سال عبادت ایسی کی کہ ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں ہوئی۔ صحابہ غمگین ہو گئے کہ ہم تو ایسی عبادت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو اتنی زندگی نہیں ہے، ہماری تو زندگیاں محدود ہیں، ہم اتنا جئیں گے تو عبادت کرنا ممکن ہوگا۔ اللہ نے کرم فرمایا، سورہ قدر نازل فرمائی، کہا تمہیں ہر سال ایک رات ملے گی، ایک رات جاگو گے تمہیں 1000 مہینے کا ثواب مل جائے گا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کیا، اور تلاش شب قدر میں پورا رمضان کریم حضور علیہ السلام نے ایک بار اعتکاف فرمایا، پھر حضور علیہ السلام ایک بار تشریف لائے، اور 2 لوگ لڑ رہے تھے آپس میں، تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا شب قدر کون سی رات ہے، لیکن تمہاری لڑائی کی وجہ سے اس کے علم کو اٹھا لیا گیا ہے، اور شاید یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لڑائی جھگڑا فساد اور اختلافات یہ منحوس چیزیں ہیں، اس سے برکات زائل ہوتی ہیں، اس سے رحمتیں واپس چلے جاتی ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو تم طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور ایک مقام پر 25ویں 29ویں اور 27ویں رات کا بھی آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابی بن کعب کا قول ہے کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے، اور کئی صحابہ کے مختلف اقوال ہیں، تابعین کے بہت سارے اقوال ہیں، کئی بزرگوں کے بہت سارے تجربات ہیں، اور انہوں نے اس اعتبار سے کئی بزرگوں نے ذائچے بنائے ہیں کہ یکم رمضان فلاں دن کو ہو تو پھر فلاں طاق رات ہوگی۔ خیر اس میں اگرچہ معتبر اقوال ہیں، لیکن حدیث مصطفیٰ سے بڑھ کر معتبر چیز کوئی نہیں ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ 27ویں رات شب قدر ہے، حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک رات مخصوص نہیں فرمائی، سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اسے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور امتی کا کام کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جب حضور گفتگو کر رہے ہوں تو حضور کے بولنے کا جو لیول ہے اس سے اونچا لیول نہیں ہونا چاہیے، اونچی آواز لاؤڈ نہیں ہونی چاہیے بات، ایک معنی یہ ہے۔ اور ایک آج کے لحاظ سے اس کا معنی ہے، آج کے لحاظ سے اس کا معنی یہ ہے کہ اے حضور کے امتیوں، حضور کا فرمان سنو، سر جھکا لو، تسلیم کر لو۔ بس امتی کا یہی کام ہے کہ حضور کے ارشاد کو بغیر کسی دلیل و حجت کے مان لو بس۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اسے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور ہمارے ہاں کیا رواج پڑ گیا، 27ویں رات کو ختم قرآن ہے، 27ویں رات کو ہی ہم نے یقینی طور پر لیلۃ القدر مان لیا، بس اسی رات عبادت کریں گے۔ قرآن کریم ختم ہوا، بھئی قرآن ختم ہوا ہے، ہم تو رمضان ہی ختم کر دیتے 27ویں رات کو۔ یہ رمضان کریم کی قدر دانی ہے،
یہ اللہ کی رحمتوں کی قدردانی ہے، یہ قرآن کریم کی قدردانی ہے کہ 27ویں رات آئی اور ہم بس مسجد السلام علیکم، اب عید پر آئیں گے، اور عید پر ہم ایسے آتے ہیں جیسے یہ عید سب فرضوں سے بڑا فرض ہے۔ یقیناً عید ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن ہم غور تو کریں، ذرا سوچیں تو صحیح، کیا ہم عید اس لیے پڑھتے ہیں کہ مغفرت ہو رہی ہے؟ کیا ہم عید اس لیے پڑھتے ہیں کہ فرشتے راہوں میں کھڑے ہیں اور ندائیں کر رہے ہیں کہ آؤ لوگو اللہ کی مغفرت کی طرف؟ نہیں، اگر غور کریں گے تو محسوس ہوگا کہ ہم عید اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارا قومی تہوار ہے، ہم نے اس کو تہوار کے طور پر لے لیا۔ اگر ہمیں اس بات کی پرواہ ہو کہ عید کی نماز پڑھنے سے مغفرت ہوتی ہے تو کبھی بھی ہم عید کی نماز پڑھنے کے بعد خرافات میں نہ پڑیں۔ اگر ہمیں اس بات کی قدر ہو کہ ہم نے رمضان کریم میں نیکیوں کو سمیٹا ہے تو گناہوں سے بھی تو بچنا ہے، تو کبھی بھی ہم چاند رات میں عیاشی کی طرف راغب نہ ہوں۔ سرکار کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آسمان و دنیا رو رہے ہیں، زمین و آسمان رو رہے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے، ہر شے مغموم ہے، رمضان جا رہا ہے، اور ہم خوش ہیں۔ اس قدر عید کی خوشی ضرور ہونی چاہیے، لیکن اتنی خوشی کہ لیلۃ الجائزہ کوئی بھلا دیا۔ لیلۃ الجائزہ یہ انعام کی رات ہے، چاند رات۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کی عبادت کی ترغیب دلائی کئی احادیث میں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو اس رات عبادت کرے گا اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ اب دل مردہ نہیں ہوگا، توہین کریں گے تو دل مردہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ساری رات بدنگاہی بھی ہو رہی ہے اور سارے برے کام ہو رہے ہیں جو رمضان کریم میں جس چیز سے رکے ہوئے تھے۔ بزرگ بڑی پیاری پیاری مثالیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس بہت بڑا بیگ ہے اور نیچے اس کے سوراخ ہوا پڑا ہے، اور وہ بیگ بھرتا جا رہا ہے لیکن وہ بھر نہیں رہا، بھرے گا بھی نہیں، کیونکہ جو اس میں ہے وہ نیچے سے نکلتا جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس سے بھی بڑی کسی کے پاس بوری ہوگی اور نیچے سے بند نہیں ہوگی تو تھوڑا تھوڑا بھی ڈالے گا تو بالآخر وہ بھر جائے گی۔ ہم نے اپنے نامہ اعمال کے برتن میں چاند رات میں ہی سوراخ کر دیتے ہیں، اتنا بڑا شگاف کر دیتے ہیں کہ سب کچھ نیچے بہہ جائے۔ ایک لوٹا پڑا ہو نا، ایک ٹونٹی کے نیچے، ایک نل کے نیچے، اور لوٹے کے پیندے میں سوراخ ہو تو جتنا مرضی تیز آپ نل کھول لیں وہ کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ لیکن بڑی بالٹی آپ رکھ دیں اور اوپر سے ٹوٹی بے شک نہ چلائیں، اس کا پانی تھوڑا تھوڑا ایک ایک قطرہ قطرہ رستا رہے تو ایک ایک قطرہ بالآخر اس کو بھر دے گا، کیونکہ پانی ضائع نہیں ہو رہا، اس کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ تو ضروری یہ نہیں کہ ہم نفلی عبادات کی کثرت کریں، ضروری یہ ہے کہ ہم منہیات سے بچ جائیں، اس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا اس سے رک جائیں، نظر بد سے بچ جائیں، بد زبانی سے بچ جائیں، فضول خرچی سے بچ جائیں، اور جس سے منع کیا گیا اس سے رک جائیں، تو انشاءاللہ تھوڑا بھی عمل بہت فائدہ دے دے گا۔ تو یاد رکھیں، لیلۃ القدر جو ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ یہ حکم نہیں کہ صرف 27ویں رات کو عبادت کر لو اور پھر مسجد کو خدا حافظ کہہ دو۔ بڑے درد کی بات ہے کہ 27ویں رات کے بعد تراویح کا مجمع آدھا بھی نہیں رہتا۔ کیا 27ویں رات کے بعد قیام اللیل ختم ہو گیا؟ قرآن کریم کا اجر و ثواب ختم ہو گیا؟ یا نوافل میں کھڑے ہونے کا ثواب کم ہو گیا؟ ثواب تو اسی طرح ہے، لیکن ہم اپنے وہ خریداری میں مصروف ہو گئے اور دیگر کاموں میں مصروف ہو گئے اور ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ تو قرآن کریم ختم ہوا ہے آج، رمضان کریم ختم نہیں ہوا۔ رمضان کریم کی رحمتیں مسلسل برس رہی ہیں، اور کیا خبر آنے والی 29ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہو، اور کیا خبر 29ویں رات کے بعد آنے والی چاند رات اتنی کریم رات آ جائے کہ ہمارا کوئی عمل قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو مخفی رکھا ہوا ہے، اور ہر چیز کے مخفی رکھنے میں اس کی کوئی حکمت ہے۔ کون سی نیکی قبول ہوئی پتہ نہیں ہے، مخفی رکھا ہوا ہے تاکہ بندہ نیکیاں کرتا رہے۔
اسی لالچ میں کرتا رہے کہ شاید یہ قبول ہو جائے، شاید یہ قبول ہو جائے، میرا نامہ اعمال تو ایسا نہیں ہے جس پر مان کروں، لیکن پھر کوشش کر لیتا ہوں، ایک اور رات ہے اس میں بھی ٹرائی کر لیتا ہوں، اب چاند رات ہے اس میں بھی کوشش کر لیتا ہوں، شاید قبول ہو جائے۔ تو مخفی رکھا ہے کیا قبول ہو رہا ہے کیا نہیں قبول ہو رہا، کس گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اس کو بھی مخفی رکھا ہوا ہے۔ نہیں پتا کس گناہ پر پکڑ ہونی ہے اور کس گناہ کی معافی ہو رہی ہے، کون سا گناہ کسی نیکی کی وجہ سے مٹ رہا ہے اور کون سا گناہ انمٹ لکھا ہوا ہے اور اس کا لکھا ہوا برقرار ہے، اور اس کا جو ایک اس کا نشان پڑا تھا وہ اپنے دل پر پھیل رہا ہے اور نام اعمال کو سیاہ اور آلودہ کرنا نہیں پتا۔ اس لیے اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ انسان میں خوف رہے، ڈرتا رہے، اپنے گناہوں سے اجتناب کرتا رہے اور ہر گناہ سے وہ بچتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو مخفی رکھا ہے ان کے مخفی رہنے میں کوئی حکمت ہے۔ لیلۃ القدر کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، اور اس میں یہی حکمت ہے کہ بندے ہر رات عبادت کرتے رہیں، اور رمضان کریم کی ساری راتوں میں بھی عبادت کریں۔ جیسے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو وہ فرمانے لگے پورا سال تم نماز با جماعت پڑھتے رہو، عشاء اور فجر، کہیں نہ کہیں تمہیں لیلۃ القدر مل جائے گی۔ تو یہ بھی تو صحابی کا قول ہے نا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ترغیبات دیکھیں کیسے وہ تلقین کر رہے ہیں کہ تمہیں سال میں کہیں نہ کہیں تو وہ آئے گی، یہ تو کنفرم ہے کہ سال میں ایک بار ہے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم عبادت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔